بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ایک ماں ایک معمہ، جس کے مصنف ہیں احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ مامتا کی ایک غیر معمولی کہانی ہے۔ ماں کا پیار بعض حالات میں پاگل پن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ماں کا ایسا شدید پیار بچے کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ اکمل کی ماں کے حالات آپ نے سن لیے ہیں۔ اس نے محبت کی خاطر ماں باپ کا گھر چھوڑا اور ایک گھر بسایا جہاں اس کے لیے خوشحالی اور پیار تھا، مگر سب کچھ لٹ گیا۔ اس کے پاس صرف پیار کی دولت رہ گئی جو اس نے اپنے بچے کے لیے وقف کر دی، لیکن یہ ڈر اس کے دل میں گھر کر گیا کہ کوئی اس سے اس کے بچے کو بھی چھین کر لے جائے گا۔ وہ جب جوان ہو گیا تو بھی میں رات کو 2-3 بار اٹھ کر اسے دیکھتی تھی اور کتنی ہی دیر اس کے سرہانے کھڑی رہتی تھی۔ اس نے کہا وہ 16-17 سال کا ہو گیا تو بھی میں اسے اپنے پاس سلاتی تھی۔ ایک روز اس نے کہا کہ میں الگ سویا کروں گا۔ خدا جانتا ہے کہ میرے دل کا کیا حال ہوا۔ میں بہت دیر سوچتی رہی کہ میرا بیٹا مجھ سے الگ کیوں سونا چاہتا ہے۔ کیا میں اسے اچھی نہیں لگتی، یا شاید اپنے آپ کو جوان سمجھنے لگا ہے؟ یہ تو مجھے بھی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ جوان ہو گیا ہے، لیکن وہ جب پہلی بار دوسری چارپائی پر سویا تو رات میری آنکھ بار بار کھلی۔ مجھ پر یہ وہم سوار ہو گیا کہ مجھ سے کوئی میرا بچہ چھین کر لے گیا ہے۔ اب وہ رات 12 بجے واپس آتا ہے اور میں اس وقت تک جاگتی رہتی ہوں۔ داروغہ جی، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ ان سے پیار کرتے ہوں گے، لیکن میرے پیار کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جس روز یہ لڑکی جو قتل ہو گئی ہے میرے گھر میں آئی اور اکمل اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا تو میرے اندر کیسی آگ لگی تھی۔ فوراً میرے سامنے وہ لڑکی آ گئی جس نے میری دنیا ہی تباہ کر ڈالی تھی اور میرے ہاتھوں میرا سہاگ اور میرا پیار قتل کرا دیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا دل سمجھ جائے کہ میرا اکمل جوان ہو گیا ہے اور اب اس کے لیے ایک جوان لڑکی کی ضرورت ہے۔ ایک لڑکی کو اب میرے گھر آنا ہی ہے، مگر اکمل مجھے اپنے باپ کی طرح نظر آتا رہا اور یہ لڑکی بالکل اسی لڑکی کی شکل اختیار کر گئی جس نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا تھا۔ میرا دل نہ مانا اور دل یہی کہتا رہا کہ یہ بھی ایک ڈاکو ہے اور تیرا بیٹا تیرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ میں نے اکمل کو ڈانٹ دیا، پھر لڑکی کو گھر سے نکال دیا۔ اکمل نے مجھے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ لڑکی بڑی اچھی ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میرے دل میں یہی خوف طاری رہا کہ نہیں، یہ لڑکی تجھ سے تیرا بیٹا چھیننے آئی ہے۔ لڑکی کی ماں بھی میرے گھر میں آئی مگر میرے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ اکمل میرے ساتھ بگڑنے لگا اور ایک روز اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ماں، میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، میں جوان ہوں، کماتا ہوں، تمہاری خدمت کرتا ہوں، میں ساری عمر صرف تمہارا قیدی نہیں رہ سکتا۔ وہ باہر نکل گیا اور میں کچھ سمجھنے کے بجائے پاگل ہوتی رہی۔ ایک روز یہ لڑکی پھر میرے گھر آ گئی۔ پہلے تو اس نے میرے ساتھ پیار کی باتیں کی۔ میں اکمل کے رویے سے جلی بیٹھی تھی۔ وہ میرے ساتھ اس طرح بیگانوں کی طرح کبھی نہیں بولا تھا۔ اسی لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے بیگانہ ہو رہا تھا۔ میں نے لڑکی کو دھتکار دیا اور یہ بھی کہا کہ چڑیل، کوئی اور گھر دیکھ، تجھ جیسی ایک چڑیل میرا گھر اجاڑ چکی ہے۔ وہ بھی غصے میں آ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنے بیٹے کا دل توڑ کر تو پچھتائے گی، ساری عمر اسے ڈھونڈتی پھرے گی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی، میں دیکھ لوں گی کہ تو اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح رہے گی۔ میں نے اکمل کو یہ بات نہیں بتائی۔ وہ گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، اکمل، تو اس لڑکی سے ملتا ملاتا رہتا ہے؟ اس نے بے رخی سے جواب دیا، ہاں، ملتا ملاتا رہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا، اپنی پاگل ماں کا تجھے کوئی خیال نہیں؟ اس نے جواب دیا، اپنے ساتھ مجھے بھی پاگل نہ کر ماں، میں اسے ملتا ہوں اور ملتا رہوں گا۔ تو مجھے کب تک زنجیریں ڈالے رکھے گی؟ سینما جاؤں تو تیری اجازت لوں، کوئی کپڑا بناؤں تو تیری اجازت لوں، ذرا باہر نکلوں تو تیری اجازت لوں۔ ماں کا دل چکی میں پستا رہا، داروغہ جی۔ اور وہ شام آئی کہ میں نے اپنے دل سے کہا تیرا بیٹا بھی ہاتھ سے گیا۔ اس شام وہ بہت بگڑ کر گیا۔ اس نے کھانا بھی نہ کھایا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔
اپنے بیٹے کے سوا میں کسی دوسرے کو نہیں جانتی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے پڑوس کے لوگ کیسے ہیں۔ اس لڑکی کے متعلق میں اتنا ہی جانتی تھی کہ مجھ سے میرا بیٹا چھیننے آئی تھی۔ اس شام میرا بیٹا کھانا کھائے بغیر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکلی۔ میں اسے روکنا نہیں چاہتی تھی، ڈرتی تھی کہ وہ اور زیادہ بگڑے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اس کے پیچھے آ رہی ہوں۔ اندھیرا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سڑک کی طرف جانے کے بجائے دوسری طرف جا رہا تھا جہاں کھلا اور ویران علاقہ ہے۔ میں ادھر ہی چلی گئی۔ غیر آباد علاقے میں مجھے ایک اور سایہ نظر آیا۔ اکمل اس کے پاس رک گیا اور دونوں ایک طرف ہو گئے جہاں دو درخت ہیں۔ میں بیٹھ گئی۔ مجھے ان کی باتیں سنائی دے رہی تھیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں جان گئی کہ یہ وہی لڑکی ہے اور میرا بیٹا اسی سے ملنے ادھر آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے بیٹے کو جاتے دیکھا اور وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ آسمان گھوم رہا تھا، زمین کانپ رہی تھی۔ میں آگے کو چل پڑی۔ لڑکی نے میرے پاؤں کی آہٹ سنی تو وہ وہاں سے چل پڑی۔ میں بہت تیز چل رہی تھی، فوراً اس تک پہنچ گئی اور اسے کہا ٹھہر جا ذرا۔ وہ رک گئی۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور بولی ارے تو اپنے بیٹے کی جاسوسی بھی کرتی ہے؟ میں نے اس طرح دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن دبوچ لی جس طرح پھندا بند ہوتا ہے۔ اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ میں نے جھٹکا دیا تو کرتے کا اوپر کا بٹن ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے ناخن میرے ہاتھوں میں گاڑ کر میری کھال ادھیڑ لی، مگر میں نے اس کی جان لے کر دم لیا۔ اس وقت جب اس کے گردن میرے ہاتھوں میں تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ اس لڑکی کی گردن ہے جسے میرا خاوند گھر لایا تھا۔ میں نے اس کا بیان ایک مجسٹریٹ سے ریکارڈ کروا لیا۔ یہ عورت میری زندگی کا ایک اور غیر معمولی اور ناقابل فراموش کردار ہے۔ مجھے اس کے ساتھ دلی ہمدردی تھی لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے استغاثہ مضبوط کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں اس عورت کی یہ مدد کر سکتا تھا کہ اس کی پہلی سزا پر پردہ ڈال دیتا، لیکن میرا ASI ہندو تھا، وہ ریکارڈ دیکھ آیا تھا۔ اسے چھپانا ممکن نہیں تھا۔ کیس کورٹ میں گیا، سیشن سپرد بھی ہو گیا جہاں ملزمہ اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو گئی۔ اقبالی بیان ٹھوس شہادت کے بغیر محض بیکار ہوتا ہے۔ سیشن جج نے اس کے پہلے قتل کا حوالہ دے کر اسے عمر قید کی سزا دی، لیکن ہائی کورٹ نے اس کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسے بری کر دیا۔ اسے شک کا فائدہ دیا گیا۔ اکمل نے وکیل اچھا کیا تھا۔ اس نے 2 لفظوں پر زیادہ زور دیا تھا، ایک یہ کہ موقع کا کوئی گواہ نہیں تھا اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ خون کے گروپ مل جانا کوئی شہادت نہیں۔ 10 آدمی اکٹھے کر لو تو ان میں سے 5 کا گروپ ایک ہوگا۔ وکیل نے یہ نقطہ بھی پکڑا کہ اس عورت کے لیے قتل کی نہ کوئی وجہ تھی نہ کوئی فوری اشتعال۔ اگر اس نے 20 سال پہلے اپنے خاوند کو قتل کیا تھا تو یہ کیسے تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اس لڑکی کو بھی اسی عورت نے قتل کیا ہے؟ میں نے استغاثہ میں مقتولہ کی ماں سے عدالت میں یہ بیان دلوایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اکمل کو دینا چاہتی تھی لیکن ملزمہ کو پسند نہیں تھا۔ اکمل نے اپنی ماں کی صفائی میں یہ بیان دیا کہ اس نے جب اپنی ماں سے ذکر کیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو ماں بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا تھا کہ اسے یہ لڑکی بہت پسند ہے۔ وہ لڑکی کے گھر رشتہ مانگنے کے لیے جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ لڑکی قتل ہو گئی۔ بیٹے نے ماں کو عمر قید سے صاف بچا لیا۔